اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک آدمی جو بدحالی کا شکار تھا ملک شام سے چلا، مدینہ شریف پہنچا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، بہت مقروض ہوں، بدحال ہوں، آپ امیر یعنی مالدار ہیں اور میرے امیر یعنی کہ خلیفہ، حکمران اور سردار بھی ہیں، آپ میری مدد فرمائیں تاکہ میں اپنا قرض ادا کر سکوں، جو اپنا کاروبار ہے اس کو بحال کر سکوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر آپ کو اپنے گھر لے گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں دروازے پہ پہنچا تو مجھے دروازے کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوا کہ گھر بڑا خوبصورت ہے، لیکن جب میں گھر میں داخل ہوا تو وہاں ایک چارپائی بھی نہیں تھی۔ کھجور کی چھال سے بنی ہوئی چٹائیاں بچھی تھیں، وہ بھی کچھ پھٹی ٹوٹی پھوٹی۔ مجھے ان پر بٹھایا، مجھے کہنے لگے، میں پچھلے 3 دن سے بھوکا ہوں، کچھ نہیں کھایا، میرے گھر میں ایک دانہ بھی نہیں، صرف کھجور پر گزارا کرتا ہوں۔ ان دنوں کوئی مالی حالات اچھے نہیں چل رہے۔ بے شک میں خلیفہ ہوں، حکومت کا پیسہ خزانہ تو میرے پاس ہے، لیکن میرے پاس ذاتی کوئی نہیں ہے جس سے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وہ آدمی بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا، میں تو بڑی امید لے کر آیا تھا، بڑے دور سے آیا تھا کہ خلیفہ وقت ہیں، آپ میری امداد فرمائیں گے، میرے کچھ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس آدمی کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایک مشورہ دیا کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جائیں، یہی فریاد اس سے کریں، وہ انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد اور تعاون کرے گا۔ وہ آدمی وہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہونے کے لیے چلنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ کیا میں آپ کا وہاں نام لے دوں کہ مجھے انہوں نے بھیجا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی ضرورت تمہیں نہیں پڑے گی۔ وہ آدمی چلتا چلاتا، پوچھتا پچھاتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور گھر سے آنے والی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آواز سنی کہ وہ اپنے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ رہے ہیں کہ تو نے شہد میں دودھ ملا کر کیوں پیا ہے؟ شہد بھی میٹھا ہے، دودھ بھی میٹھا ہے، تجھے ایک چیز کھانی چاہیے، یا دودھ پینا چاہیے تھا یا شہد پینا چاہیے تھا۔ اگر تو شہد دودھ میں نہ ملاتا تو دودھ تو ویسے ہی میٹھا تھا، اسی طرح پی لیتا۔
اتنا زیادہ خرچہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ آدمی کہنے لگا، اپنے آپ سوچنے لگا کہ جب ان کے گھر کے حالات یہ ہیں، اپنے بیٹے کو دودھ اور شہد دونوں ایک ساتھ دینے سے قاصر ہے، تو میری کیا مدد کرے گا؟ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا۔ اس آدمی نے آپ کو السلام علیکم کہا، جس کے جواب میں آپ نے سلام کا جواب دیا، اور آپ کو سمجھ بھی آ گئی کہ یہ آدمی مسلمان ہے۔ اس سے نہایت معذرت کے ساتھ کہنے لگے کہ مجھے دروازہ کھولنے میں تھوڑی دیر ہوگی، میں بچوں کو کچھ سمجھا رہا تھا جس وجہ سے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ وہ آدمی آپ کے اس رویے سے بڑا متاثر ہوا، اور اسے پتہ چل گیا کہ یہ آدمی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے نرم دل اور اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ اس آئے مہمان کو گھر لے گئے، بڑے احترام سے بٹھایا، اس کو دودھ میں شہد ملا کر پیش کیا گیا۔ وہ آدمی حیران ہوا کہ وہی دودھ اور شہد جس کو ملا کر پینے کی وجہ سے اپنے بچوں کو آپ ڈانٹ رہے تھے، وہی مجھے پیش کیا ہے۔ اسی پر اکتفا نہیں ہوا، تھوڑی ہی دیر میں کھجور کا حلوہ بھی پیش کیا گیا۔ وہ آدمی مزید حیران ہوا کہ کہاں اپنے بچوں کو ایک چیز کھانے کا کہہ رہے ہیں اور کہاں مجھے تین چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔ خیر، اس آدمی نے جو کچھ حاضر کیا تھا تناول کیا، کھایا پیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی اس نے اپنا واقعہ یا اپنا دکھ، اپنی پریشانی نہیں بتائی تھی کہ اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو آواز دی کہ وہ اونٹ جس پر سامان لدا کھڑا ہے وہ حاضر کیا جائے۔ نوکر اونٹ لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے اس اونٹ کی مہار اس آدمی کو، اس شخص کو پکڑاتے ہوئے کہا کہ تمہارے گھر والوں کے لیے اس میں کپڑے ہیں، کھانے پینے کا سامان ہے، اور 600 اشرفیاں بھی ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ میں نے تو آپ کو ابھی بتایا ہی نہیں، تو آپ نے بن بتائے مجھے اتنی ہر چیز دے دی۔ اس نے کہا اس بات کو چھوڑیں، آپ لے جائیں۔ تو اس آدمی نے کہا حضور، میں سامان تو لے جاتا ہوں، لیکن یہ میں اونٹ نہیں لے جاتا، کیونکہ پھر میں ایسے واپس کرنے کے لیے مجھے آنا پڑے گا، تو میں اپنی اس تکلیف سے بچنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ اونٹ واپس کرنا ہے؟ یہ اونٹ بھی تمہیں میں نے تحفہ کیا ہے۔ مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھا یا حضرت، آپ اپنے بچے کو شہد اور دودھ دونوں ایک ساتھ پینے سے منع کر رہے تھے کہ ایک وقت میں ایک چیز کھاؤ، زیادہ خرچ نہ کرو۔ کہاں آپ کی سگی اولاد اور کہاں میں پردیسی جس نے ابھی آپ کو کچھ بتایا ہی نہیں، تو آپ نے مجھے بغیر بتانے کے میری ضرورت سے زیادہ، مجھے تو 300 اشرفیاں چاہیے تھی صرف، تو آپ نے مجھے 600 اشرفیاں بھی دے دی، گھر والوں کے لیے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان بھی دے دیا، اسی پر نہیں بلکہ مجھے ایک اونٹ بھی عطا فرما دیا۔ تو یا حضرت مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا ہے کہ ہم اور میری اولاد، میرے بیوی بچے اس سے عیاشی کریں اور مستی کریں۔
ہمیں اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر بن کر رہیں، ان کی خدمت کریں۔ وہ آدمی بڑا متاثر ہوا، اونٹ کی مہار پکڑ کر جانے لگا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہایت ادب و انکساری سے شکریہ ادا کیا۔ ابھی تک اس آدمی نے نہیں بتایا تھا کہ مجھے کس نے آپ کے در پر بھیجا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اس کو کس نے بھیجا ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی سے کہنے لگے کہ شکریہ میرا نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کرے کہ جس نے آپ کو میرے گھر کی راہ دکھائی اور مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں آپ کی خدمت کر سکا اور اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہوا کہ میں ان کے نوکروں کا نوکر بن گیا۔ تو یہ ہیں ہمارے اسلاف، یہ ہیں ہمارے بزرگان دین، جن کی وجہ سے آج ہم اسلام پہ چل رہے ہیں، اسلام کے راستے پر چل رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے عیاشیاں نہیں کیں، انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا بھی تو اس لیے بنایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اللہ کے حبیب کے ماننے والوں کی خدمت کریں۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ شان اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شان کیا ہوگا؟ یقیناً وہ تو بہت بڑے شان والے ہوں گے کہ جن کے غلام اتنی شانوں والے ہیں۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا غلام بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔